السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، آج کے سیرت النبی کے دروس میں آج کا درس ہوگا بوقت ولادت نبوت کے ارہاسات و اشارات، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے ساتھ ہی ایسے اشارات ظاہر ہونے لگے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے پر دلالت کرتے تھے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میں اپنے باپ حضرت ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری کا مصداق ہوں، اور میں ماں کے پیٹ میں ہی تھا کہ میری والدہ کو خواب میں نظر آیا کہ ان کے وجود مبارک سے ایک نور نکلا جس سے علاقہ شام میں بصرہ شہر کے محل چمک اٹھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے آپ کو جنم دیا تو آپ کو اس زمانے کے رواج کے مطابق ایک ہنڈیا کے نیچے رکھا گیا۔ صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے دیکھا کہ ہنڈیا 2 ٹکڑے ہو چکی ہے اور آپ نظر اوپر آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور رضاعت کیسا تھا؟ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رضاعت کے دور میں دیہات میں زندگی گزارے۔ مورخ ابن اسحاق کے الفاظ یہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں حضرت حلیمہ بنت ابی ذؤیب سعدیہ بیان کرتی ہیں، میں اپنے شوہر کے ساتھ اپنے علاقے سے نکلی۔ میرے ساتھ میرا ایک دودھ پیتا بچہ تھا۔ ہمارے خاندان بنو سعد بن بکر کی اور بہت سی عورتیں تھیں۔ ہمارا مقصد دودھ پینے والے بچے تلاش کرنا تھا۔ ان دنوں قحط پڑا ہوا تھا، یعنی ان کی ایریا میں ڈراٹس بولتے ہیں نا، یعنی بارش نہیں ہوتی ہیں، فصل نہیں اگتی ہیں، لوگ بھوک مری کے شکار ہو جاتے ہیں۔ ایسا دور آ چکا تھا ان کے علاقے میں۔ ہمارے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں بچی تھی۔ میں اپنی چتکبری گدھی پر سوار تھی، ہمارے ساتھ ہماری ایک اونٹنی بھی تھی، مگر اللہ کی قسم وہ دودھ کا ایک قطرہ نہیں دیتی تھی۔ ہمارا بچہ بھوک کے مارے ساری رات روتا رہتا تھا۔ اس کی وجہ سے ہم بھی ساری رات نہیں سو سکتے تھے۔ نہ میری چھاتی میں اتنا دودھ تھا جو اسے کفایت کرتا، اور نہ ہماری اونٹنی کے تھنوں میں اتنا دودھ تھا جو اس کی غذا بنتا۔ البتہ ہم اللہ تعالیٰ سے بارش اور خوشحالی کے امیدوار تھے۔ میری گدھی کمزوری اور بھوک کی وجہ سے تیز نہیں چل سکتی تھی۔ قافلے والے مجھ سے تنگ آ گئے تھے۔ بالآخر ہم گرتے پڑتے مکہ پہنچ گئے۔ ہم سب عورتیں بچے تلاش کرنے لگیں۔ ہم میں سے ہر عورت کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشکش کی گئی۔ جب یہ کہا جاتا کہ بچہ یتیم ہے تو ہر عورت لینے سے انکار کر دیتی۔ وجہ یہ تھی کہ بچے کے باپ سے تو کچھ ملنے کی امید نہیں ہے، بچہ یتیم ہے۔ ہم کہتے یتیم بچہ، بھلا اس کی ماں اور دادا ہمیں کیا دے سکتے ہیں؟ اس لیے ہم اس بچے کو لینا نہیں چاہتے تھے۔ میرے ساتھ آنے والی دوسری تمام عورتوں کو کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا، مگر میں خالی ہاتھ تھی۔ جس رات واپسی کا پروگرام بنا، میں نے اپنے شوہر سے کہا، بخدا میں یہ نہیں چاہتی کہ سب عورتیں تو بچے لے جائیں اور میں خالی ہاتھ اپنے وطن کو لوٹوں۔ میں اسی یتیم کو لے آتی ہوں۔ میرے شوہر نے کہا، کوئی حرج نہیں، کوئی بات نہیں ہے، لے آؤ، شاید اللہ تعالی ہمارے لیے اسی میں برکت رکھ دے۔ میں اسے لے آئی۔ اللہ کی قسم میں نے اسے مجبوراً لیا تھا، مگر مجھے کوئی اور بچہ نہیں ملا تھا، جس کی وجہ سے میں نے اس بچے کو، محمد کو، مجبوراً لے لیا تھا۔ جب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو
لے کر اپنے خیمے میں واپس آئی اور اس کا منہ اپنے پستان سے لگایا تو دودھ اترنے لگا اور اس نے جی بھر کر دودھ پی لیا میرے بچے نے بھی خوب سیر ہو کر دودھ پیا اور دونوں سکون سے سو گئے، جبکہ اس سے پہلے ہمیں کبھی سکون کی نیند نہیں آتی تھی، لیکن وہ رات ایسی تھی کہ ہمارے بچے بھی سکون سے سوئے اور ہمیں بھی سکون کی نیند نصیب ہوئی۔ میرا شوہر اپنی اونٹنی کی طرف بڑھا تو دیکھتا ہے کہ اس کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں اور دودھ ٹپک رہا ہے۔ اس نے خوب دودھ دوہا، اس نے بھی پیا اور میں نے بھی۔ ہم سب خوب سیراب ہوئے اور ہماری وہ رات بہت دنوں کے بعد، بہت عرصے کے بعد بہت اچھی طریقے سے سکون والی رات گزری۔ میرا شوہر کہنے لگا، حلیمہ اللہ کی قسم سچ پوچھو تو تم نے بڑی مبارک روح حاصل کر لی ہے، بڑی مبارک ہستی تمہارے ہاتھ لگی۔ میں نے کہا، اللہ کی قسم میرا بھی یہی یقین ہے۔ پھر ہم نے واپسی کا سفر شروع کیا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اسی گدھی پر بیٹھ گئی۔ اللہ کی قسم میں تو سارے قافلے سے آگے نکل گئی۔ سبحان اللہ، کوئی جانور میری گدھی کا مقابلہ نہ کر سکتا تھا۔ میری ساتھی عورتیں تعجب سے کہتی تھی، ابو دویب کی بیٹی تیرا ستیہ ناس ہو، ذرا ہم پر ترس کھا، کیا یہ وہی گدھی ہے جس پر تو آئی تھی؟ میں انہیں کہتی، واللہ یہ وہی گدھی ہے۔ وہ حیرانی سے کہتی، اللہ کی قسم اس میں کوئی خاص بات ہے۔ ہم اسی طرح اڑتے چلے آئے اور بنو سعد کے علاقے میں اپنے گھر جا پہنچے۔ صورتحال یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کی زمین میں سے کوئی علاقہ ہمارے علاقے سے بڑھ کر قحط زدہ نہیں تھا۔ قحط سالی کسی اور علاقے میں اتنا زیادہ نہیں تھی جتنا زیادہ ہمارے علاقے میں تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لانے کے بعد ہماری بکریاں دودھ سے بھری رہتی تھیں۔ ہم خوب دودھ دوہتے تھے اور خوب سیر ہو کر پیتے، جبکہ کسی دوسرے گھر کو دودھ کا ایک قطرہ بھی نصیب نہیں ہوتا تھا۔ تھن خالی ہو چکے تھے اور قبیلے کے لوگ اپنے چرواہوں سے کہتے تھے، تمہارا بیڑا غرق ہو، وہاں جانور چرایا کرو جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی۔ لیکن ان کی بکریاں بھوکی واپس آتی اور ایک قطرہ دودھ کا نہیں دیتی تھی، جبکہ میری بکریاں سیر ہو کر واپس آتی اور خوب دودھ دیتی۔ پھر خیر و برکت بڑھتی چلی ہی گئی اور اسی طریقے سے ہماری زندگی میں خیر کا معاملہ ہوتا رہا، برکتیں نازل ہوتی رہی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 سال پورے ہو گئے تو میں نے اس کا دودھ چھڑا دیا۔ وہ اتنی تیزی سے جوان ہو رہا تھا کہ دوسرے بچے اس طرح جوان نہیں ہوتے۔ ابھی وہ 2 سال کا بھی نہیں ہوا تھا، مگر دیکھنے میں 4 سال کا مضبوط صحت مند بچہ لگتا تھا۔ ہم مجبوراً اسے اس کی والدہ کے پاس لے تو آئے، لیکن ہماری خواہش نہیں تھی کہ ہم انہیں چھوڑیں۔ ہماری شدید خواہش تھی کہ وہ ہمارے ساتھ ہی رہے، کیونکہ ہم نے اس کی برکت کا خوب مشاہدہ کیا تھا۔ ان کی زندگی کی وجہ سے، وہ ہمارے پاس رہنے کی وجہ سے ہماری زندگی میں برکتیں نازل ہو رہی تھیں، جس کا مشاہدہ ہم نے خوب کیا تھا۔ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ سے درخواست کی کہ آپ اپنے بیٹے کو، اپنے صاحبزادے کو کچھ دیر، کچھ سال، کچھ مہینے ہمارے پاس اور رہنے دے تاکہ خوب مضبوط اور جوان ہو جائے۔ مکہ کی آب و ہوا اچھی نہیں ہے، بہتر ہے ابھی دیہات ہی میں رہیں، ہمارے ساتھ رہے گا اور اچھی غذائیں کھائے گا تو اچھی زندگی رہے گی اور مضبوط اور جوان ہو جائے گا، یہ کمزور نہیں ہوگا۔ اس کی والدہ یعنی حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ آمینہ نے دوبارہ بھیجنے پر راضی تو نہیں تھی، مگر ہمارے اصرار کے آگے انہوں نے محمد کو دوبارہ ہمارے ساتھ بھیج دیا۔ اس کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شق صدر کا معجزہ بیان کرتی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو سعد کے صحرائی علاقے میں مدت رضاعت بسر کی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شق صدر کا واقعہ بنو سعد کے علاقے میں رضاعت کے دوران ہی پیش آیا تھا۔ محترم حاضرین،
سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ لوگ اس زمانے میں اپنے بچوں کو دیہات میں دودھ پلانے کے لیے کیوں بھیجتے تھے؟ اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ تو دیکھیے، اس زمانے میں شہر میں رہنے والوں کی عادت یہ تھی کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے کسی رضاعی کے پاس رضاعت کے لیے دیہات بھیج دیا کرتے تھے۔ سب سے پہلی حکمت یہ ہے کہ وہ بچہ شہری بیماری سے محفوظ رہیں۔ دیکھیں، ہوتا یہ ہے کہ شہر میں پاپولیشن زیادہ ہونے کی وجہ سے یا ادھر ادھر سے دوسرے لوگوں کی ملاقات ہوتی ہیں اور دوسرے علاقے والے آتے جاتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے اندیشہ یہ ہوتا ہے کہ مہلک بیماریاں یا وبائی امراض کا پھیلنے کا اندیشہ ہوتا ہے، وائرل ڈیسیزز وغیرہ کا، تو جس کی وجہ سے بچوں کو جلدی بیماری لگ جاتی ہے۔ اس لیے بچوں کی صحت کی حفاظت کے لیے بچپن میں ان کو شہری لوگ دیہات بھیج دیا کرتے تھے۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ ان کا جسم محفوظ ہو جائے، یعنی وہ دیہات میں جائیں گے تو دیہات کی آب و ہوا کی وجہ سے، خوشنما ایٹماسفیئر ہونے کی وجہ سے، خالص آب و ہوا ہونے کی وجہ سے ان کا صحت محفوظ ہو جائے گا، ان کا جسم محفوظ ہوگا اور ان کی جسم میں چستی، پھرتیلا پن، طاقت، اس طریقے سے جسمانی قوت کے لیے، جسمانی حفاظت کے وہ لوگ دیہات بھیجا کرتے تھے۔ اور ایک حکمت یہ ہے کہ بچوں کے اندر دیہات میں پلنے بڑھنے کی وجہ سے بچپن سے ہی خود اعتمادی آئے، سیلف ڈیفنس، سیلف کانفیڈنس ان کے اندر آئے، اس لیے وہ لوگ بچپن میں ہی دیہات بھیج دیا کرتے تھے۔ اور ایک قسم یہ ہے کہ بچوں کے اندر عربی زبان کی فصاحت اور بلاغت آئے، یعنی فصیح اللسان بنے۔ دیکھیے، دیہات میں یہ ہوتا ہے کہ خالص زبان بولی جاتی ہے بنسبت شہر کے۔ شہر میں یہ ہوتا ہے دوسرے گاؤں کے لوگ، دوسرے ٹاؤن کے لوگ شہر میں آنے کی وجہ سے ہر ایک ٹاؤن کا، ہر ایک قریے کا لینگویج ایک ہی ہوتا ہے، لیکن اس کا سلینگ، اس کا لہجہ بدل جانے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ایک خالص زبان باقی نہیں رہتی، بلکہ ہر زبان کے کچھ نہ کچھ لہجے اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے خالص زبان آپ دیکھیں گے دیہاتوں میں پایا جاتا ہے، دیہات کے لوگ خالص زبان بات کرتے ہیں، اس میں کسی طرح کی ملاوٹ نہیں ہوتی ہے دوسرے لہجے کی۔ اس لیے فصاحت اور بلاغت بچپن سے ہی بچے کے اندر آئے زبان میں، اس لیے وہ لوگ دیہات بھیجا کرتے تھے۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ سبحانہ وتعالی مجھے اور آپ کو ہمیشہ سیرت النبی کو فالو کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی